کہ کل جو سبق چل رہا تھا اس میں اس بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ آپ کسی نثر کو، نثر ادبی جو فن پارے ادبی ٹکڑے ہیں، نثری ہو یا نظم کا ہو، تو آپ کس طریقے سے اس کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، یا اس کے اندر جو جمال ادبی یا جو فن ہے کس سطح کا پایا جاتا ہے، آپ کیسے اس کو جانچیں گے، جانچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز بیان کی تھی الفاظ، کہ آپ دیکھیں گے کہ ادیب یا شاعر اپنی بات کہنے کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، معروف، مستعمل اور مانوس الفاظ استعمال کرتا ہے، یا جو متروک ہیں، غیر مستعمل ہیں اور بہت پیچیدہ اور مشکل وہ الفاظ لاتا ہے۔ تو الفاظ مستعمل ہے، مشہور ہے، عام فہم ہے، تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور متروک ہو، غیر مستعمل ہو، صوفیانہ ہو، بازاری ہو، تو اس کا معیار الگ ہوتا ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب کے بعد جو الفاظ اس کے سامنے اب ہے ان لفظوں سے وہ جملے بناتا ہے۔ اب وہ ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ جملوں پر غور کریں کہ جملوں کی ترتیب کیا ہے، کیسی ترتیب ہے، یہ مختصر اور چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے یا بہت لمبے لمبے جملے استعمال کرتا ہے، پھر جملے بالکل واضح اور صاف ہیں یا جملوں میں کوئی تاخیر ہے، وہ تقدیم و تاخیر ہو جائے یا بہت زیادہ مجاز کا استعمال ہو جائے۔ ایسے جملوں کے اندر جو علم بدیع کی شکل محسنات لفظیہ اور معنویہ، ان کا کثرت سے استعمال کرتا ہے یا کسی اور طریقے کا استعمال کرتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جملوں کے اندر جو وضاحت، فصاحت اور جہاں پر ایجاز کی ضرورت ہے وہاں پر ایجاز سے کام لیا گیا ہو، اور اب اگر وہ موقع و محل کے اعتبار سے ان کی رعایت کرتا ہے تو آپ کہیں گے اس کا نام ادب کے پیمانے پر ہے، یا جو جمال ادبی کا معیار ہے اس پر پورا اترتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے الجمل۔ دوسرے نمبر پر آپ جملوں کو دیکھیں کہ اما الجمل فیجب فیها ان نعرف هل هي طویلۃ ام قصیرہ۔ جہاں تک جملوں کی بات ہے تو ہم اس میں یہ دیکھیں، ضروری ہے کہ کیا یہ جملے لمبے ہیں ام قصیرۃ یا وَهَلْ هِيَ بَيِّنَةٌ أَمْ غَامِضَةٌ، اے جمل بینہ، یہ جملے بالکل صاف اور واضح ہیں اپنے معنی اور مفہوم کی ادائیگی میں، نحوی اور صرفی ترکیب کے اعتبار سے بھی، ہم غامضہ یا یہ معقد، پیچیدہ اور گنجلک ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، مفہوم کیا ہے، یا بہت زیادہ تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس سے بھی جملہ وہ پیچیدہ بن جاتا ہے۔ غامضہ کہتے ہیں یہ پیچیدہ، پراسرار۔ وَهَلْ تَشْتَمِلُ عَلَى الصَّجْعِ وَالْمُحَسِّنَاتِ أَمْ لَا، پھر یہ جملے سجا اور محسنات پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، یعنی شاعر و ادیب نے ان کا خیال رکھا یا نہیں رکھا ہے، تناسب ہے یا نہیں ہے، ہر جملے میں محسنات کا استعمال کر دیا یا جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا ہے۔ وما هي طبیعتها بعامة الاحوال، عام طور پر
ان جملوں کا مزاج اور ان کے اندر کیا روح بیان کی ہے، یعنی اصل طبیعت یا اس میں چھاپ اور کس چیز کا غلبہ ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ نحو کو سنائیں گے۔ نوع الاسلوب، اب الفاظ اس نے منتخب کیے، چن لیے، ان الفاظ سے اس نے جملے بنائے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو قالب اختیار کر رہا ہے، جو طریقہ بیان اور اسلوب اختیار کر رہا ہے، وہ صحافتی انداز کا ہے یا تقریری انداز کا ہے، جذباتی ہے یا حکایتی ہے، یہ ہر چیز کا اسلوب الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم مقرر کیا ہوتا ہے، بالکل جذبات سے پر ہوتا ہے، جذبات سے لوگوں کو کھیلتا ہے۔ ایک اخبار نویس ہے، اس کے اندر بالکل روانی اور سلاست ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو قاری ہیں مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ اخبارات جو نکلتے ہیں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، اس سے پڑھا لکھا طبقہ بھی پڑھتا ہے، اس سے کم والا طبقہ بھی پڑھتا ہے، اور جو بہت نابلد ہے وہ بھی اخبار دیکھتا ہے اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے ضرورت کے اعتبار سے۔ اس لیے دیکھیں اخبارات میں بہت تنوع ہوتا ہے، بہت علمی مضامین بھی ہوتے ہیں، رپورٹیں بھی ہوتی ہیں، جائزے بھی ہوتے ہیں، خبریں بھی ہوتی ہیں، کھیل کود کی خبریں بھی ہوتی ہیں، اور جو تفریح طبع کا سامان وہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ جو متنوع قاری ہیں اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کذالک یبحث عن نوع الاسلوب، تیسرے نمبر ہم دیکھیں کہ ان جملوں کا اسلوب کیا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، کس قسم کا استعمال کر رہا ہے، صحافتی انداز ہے یا خطابی ہے، جذباتی ہے یا بیانی یعنی حکایتی ہے، منظر کشی کی ہے۔ وَهَلْ تَقْصُدُ فِي الصُّوَرِ، کیا اس میں شکلیں اور صورتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی منظر نگاری کرتا ہے، باقی کی منظر کشی کرتا ہے، چیزوں کو پیش کر دیتا ہے۔ ام تقصد فی الافکار، یا اس میں فکری باتیں زیادہ ہیں، تو بہت سے لکھنے والے صرف افکار پیش کرتے ہیں، خیالات، جیسے ابھی موجودہ آیت میں یہ محمد عمارت ہے اور عماد الدین خلیل ہے یا اور لوگ ہیں، اب ان کے تحریر پڑھیں گے خالص افکار ملیں گے آپ کو۔ اس کے مقابلے میں بہت دوسرے لوگ ہیں جن کے وہاں عواطف، جذبات اور احساس کی ترجمانی ملتی ہے۔
معاف کیجیے ضروری کام آ گیا تھا. خیر تو بات چل رہی تھی عاطفی اور وصفی کا ترجمہ کیا ہوگا. شروع کرتے ہیں. عاطفی کہتے ہیں جذباتی، وصف کہتے ہیں بیانیہ، اس میں منظر نگاری ہے، منظر کشی ہے، واقعات کو بیان کرنا ہے، حکایات کو پیش کرنا ہے. صور میں وہی ہے، وقتی جو شکلیں آتی ہیں بیان کرنے کی، قصے کا انداز ہے، حکایت کا انداز ہے، کہیں تشبیہ کا استعمال ہے، کہیں استعارے کا استعمال ہے، کہیں مجاز کا استعمال ہے. ام تقصر فیہ الافکار، یا فکری انداز ہے، ہر جگہ وہ افکار پیش کرتا ہے. ہم نے 2 مثالیں آپ کو دی. فما لونہ ونوعیتہ، آپ دیکھیں یہ جو جملے استعمال اس نے کیا، اسلوب استعمال کیا، اختیار کیا ہے، اس کا رنگ آہن کیا ہے. یعنی اخباری ہے یا تقریری انداز ہے یا جذباتی انداز ہے یا حکایتی انداز ہے، اور پھر اس کی نوعیت کیا ہے. یعنی خیالات کو پیش کر رہا ہے، جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، یا فکر اور جو عقل کی چیزیں ہیں انہیں کو کثرت سے پیش کرتا ہے. الروح العامہ، یہ چوتھی چیز ہے کہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جو موضوع پیش کر رہا ہے، جو باتیں وہ پیش کر رہا ہے، وہ اس کے مضمون میں چھاپ کس چیز کی نظر آتی ہے، غلبہ کس چیز کا ہے، کس چیز کو اس نے ترجیح دی ہے. یعنی بالکل سنجیدہ مضمون پیش کر رہا ہے، اس کا تعلق عقل و دماغ سے، یا اس کے اندر جو فقاہیہ انداز ہے، تفریحی انداز، قصے کا، حکایت کا، ہنسنا ہنسانا، گدگدی کہتے ہیں، بیچ بیچ میں ایسے جملے آ جائیں کہ پڑھنے والے کی جو سنجید کی اکتاہٹ ہے وہ دور ہونے لگتی ہے. یا جوش و جذبہ کی چیزوں کو زیادہ بیان کر رہا ہے، یا بہت ہی اطمینان اور سکون کا انداز اختیار کرتا ہے. نیک فعالی اور نیک شگون کی چیزیں، یعنی ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کو آپ دیکھ کر اچھی چیز کی امید کریں. یا تشاؤن بشگونی ہے کہ ایسی چیز آ گئی جس کو دیکھ کر طبیعت اڑتی ہے کہ کیا اس نے کہہ دیا، آئندہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہر بات کو اس نے صراحت سے کھول کر بیان کرتا ہے، یا اس کے اندر فریب سے کام لیتا ہے، کہتا کچھ ہے مراد کچھ ہے، یا بس تو خدشات سے کام لیتا ہے، یا اشارہ اور طنز و تعریف سے کام لیتا ہے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں طنز کرتے ہیں لیکن کھل کر نہیں، اشارے اور کنائے میں بات کرتے ہیں. تو وما هي الروح العامة التي تنوح من ثناء الاسلوب. چوتھے نمبر پر آپ دیکھیں کہ اس کے مضمون میں یا اس کے کلام میں وہ عام روح کیا ہے جو اسلوب کے دریچوں سے سامنے آتی ہے. ثناء دریچے، یا بین سطور آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عام طور پر کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا رخ کیا ہے، رجحان کیا ہے. الیا روح جدن، سنجیدگی و متانت کی روح پائی جاتی ہے. ام روح فقاہتن، یا تفریح طبع، ہنسی اور مذاق کی روح پائی جاتی ہے. جیسے آپ کتاب البخلا پڑھیں آپ تو اس میں آپ دیکھیں گے بیچ بیچ میں جو فقاہیہ چیزیں ہنسنے ہنسانے کی، جو بخیلوں قصے سے بیان کیے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ام روح حماستن، کہ جوش ولولہ اور جذبے کی روح غالب ہے. ہم ہدوء، یا سکون و اطمینان، سنجیدگی و متانت کی روح پائی جاتی ہے. او تفاؤل، یعنی شگونی کی روح پائی جاتی ہے. ام تشاؤم کہتے ہیں شگونی لینا، منہ بسورنا، بنا لینا کوئی ناگوار چیز کو دیکھ کر. او روح صراحت، یا میں صراحت اور وضاحت کی روح غالب ہے کہ ہر چیز کو صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ام مدارات، اصل میں دارا یداری، مدارات تو کہتے ہیں دل لگی کی بات کرنا، نرمی کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اور مدارات کے معنی فریب دینے کی بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ ہے کہ صراحت کے مقابلے میں ہے، اس میں غموض یا پیچیدگی
یا اس کے اندر وضاحت نہ ہو کہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسا فریم میں ہوتا ہے، انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ او لغف بلاغت اس طرح بھی لغف و نشر، دیکھتے بست و کشاد، کہیں پھیلانا کہیں سمیٹ دینا۔ لفظ کے معنی ہوتے سمیٹنا، لفظ کے معنی ہوتے کھنا ہونا۔ او تعریض، یا طنز و تعریض کی روح پائی جاتی ہے، جیسے صحافی ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ عقاد کی کتاب واحد القلم پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے طیور اور حیوانات کی زبان استعمال کی ہے۔ یہ گویا کہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، ان کی بات ہے، لیکن بات ان کی نہیں ہوتی ہے۔ جو وقت کے مسائل ہیں، نظام وقت ہے، اس کی طرح کرتے ہیں۔ جیسے ایک مضمون ہے حدیث القطین، دو بلوں کا مکالمہ، جو سامنے دعا پڑھیں گے لگے گا ایک دبلی بلی ہے اور ایک موٹی تگڑی بلا ہے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے بیان کیا دو نظام کو، سرمایہ دارانہ نظام کو اور اشتراکیت کو۔ تو بہت سے لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو صاف بات نہیں کرتے، رمز کنایا اور طنز کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو آپ اس کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے کہ اس کا انداز حکایتی ہے یا اس کے اندر سنجیدہ باتیں بیان کی گئی ہیں، یا اس کے اسلوب میں بہت ہی علمی وشافیاں کی گئی ہیں، یا یہ جو باتیں بیان کرتا ہے اس سے مشغولی پیدا ہوتی ہے، یا اچھی باتیں کہتا ہے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا یہ صراحت سے بات کرتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے سامنے کھل کر آئے گی اس کے اعتبار سے آپ اپنا حکم سنائیں گے۔ النسق، اب یہ ہے پانچویں چیز، ترتیب، کہ کلام کے اندر یا بات کہنے میں اس کا سلیقہ کیا ہے، وہ کون سا اسلوب یا انداز اختیار کرتا ہے، ڈائریکٹ اپنا مدعا پیش کر دیتا ہے، یا جو انداز ہے کہ پہلے تمہید ہو، مقدمہ ہو، پھر عرض حال ہو، پھر جا کر خاتمہ ہو، اس ترتیب سے بات کو پیش کرتا ہے۔ اور یہی بہتر ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کی جائے، مضمون لکھا جائے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تمہید یعنی ابتدا، اب اس کو مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اختصار ایجاز کے ساتھ اب آگے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو، پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے، کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، عرض میں اس کو آدمی تفصیل سے بیان کرتا ہے، پھر خاتمہ میں جا کے خلاصہ کہ آپ نے جو اوپر بات کہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، آپ نے کیا پیش کیا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے۔ تو نسق کہتے ہیں نظم کلام، ترتیب۔ وما هو نسق الکلام فهل یکثر الادیب فیہ من المقدمات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کلام کی ترتیب کیا ہے، اس کا طرز القاء کیا ہے، طرز عرض کیا ہے، تقدیم کیا ہے۔ وحل یکثر، کیا ادیب اس کلام میں مقدمات کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ والاستطرادات، استطرادہ کہتے ہیں بات در بات کہنا، طول دینا، یعنی آپ نے ایک بات شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری بات کہنا شروع کر دیا، دوسری مکمل نہیں ہوئی کہ تیسری بات کہنا شروع کر دی۔ تو ایک بات مکمل نہیں ہوئی کہ آپ بات پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری کر دیں تاکہ سننے والے کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ ایک اس طرح کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اور ایک اس طرح کا مطلب بات کو طول دینا، بہت تفصیل سے اور حساب سے اس کو بیان کرنا۔ جس طریقے سے جاہز کی کتاب ہے البیان والتبیین، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جب آپ موقع ملے اگر مطالعہ کریں اس کو دیکھیں گے، وہ ایک بحث کو شروع کرتا ہے پھر دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، 50-60 صفحے تک بھی وہی بیان کرتا جائے گا۔ افسوس بتایا گیا نعود الی ما سبق، پھر وہ لوٹے گا اپنے 20ویں-25ویں صفحے کی طرف کہ ہم نے جو پہلے بات کہی تھی اس کا تکملہ یہ ہے۔ یہ بھی استدراج میں آتا ہے، یہاں تو سیدھا تفصیل و طول ہے۔ یدخل صلب الموضوع،
یا ڈائریکٹ وہ موضوع میں داخل ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے آپ کو دو گے جو مستشرقین ہیں وہ بھی بہت کرتے ہیں. شروع میں بہت ادھر اسی باتیں بیان کرتے رہیں گے طویل، آپ بہت دیر میں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں وہ زراعت پہ لکھ رہے ہیں، کاشتکاری کے موضوع پر. اب لکھ تو کاشتکاری لیکن اندر کچھ اور ہے. تب وہ کاشتکاری کیا ہے، کیسے ایسے بیان کرتے رہے، بیچ میں آگے کہہ دیں گے لیکن اسلام میں کاشتکاری نہیں ہے، یا اسلام میں کاشتکاری کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے. تو جب اسی تفصیل پڑھتے ہوئے آئے جملہ پڑے گا کہ واقعی اسلام بیکار چیز ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، تو گھما پھرا کے وہ شروع بھی کہہ سکتا تھا لیکن نہیں، صرف فریب و دھوکہ دینے کے لیے ایک وہ باتیں پڑھتے ہوئے تفصیل سے آئے گا، بیچ میں جملہ پڑے گا تو پھر وہ کیا ہے مہنگے اس کا ذہن خراب ہوگا. اب بہت سے ہوتے ہیں ڈائریکٹ کوئی تمہید نہیں اور کچھ نہیں، فوراً کھڑے ہوگا اور اپنی بات کو کہہ دی، تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں ہو سکتا ہے پڑھنے والے کا ذہن تیار ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. جب آپ اس کی جو مقدمہ جو طریقہ ہے ایک مختصر تمہید ہو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ذہن ترکیز دیتا ہے کہ اچھا یہ بات وہ بیان کرنا چاہتا ہے آگے چل کے، تو پھر وہ غور سے پڑھتا ہے. سلب تو اصل میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، لیکن سلول موضوع مراد ہے براہ راست ڈائریکٹ موضوع کے اندر. وحل ہوا من ارباب الاختصار، یہ جو انداز ترتیب قائم کی گئی ہے یہ ان لوگوں کی ترتیب ہے جو اختصار سے لکھنے والے ہیں. ام من اصحاب التطویل، یا ان لوگوں میں سے ہے جو طوالت اور اسحاق کو پسند کرنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اختصار اور اسحاق کا تعلق تو موقع محل سے ہوتا ہے یا موضوع کے اعتبار سے. کسی موضوع کو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو اختصار کے ساتھ. اب ادیب ایسا ہے کہ اوپر 4 مرحلے گزرنے کے بعد اب موضوع کیا ہے اس کے اعتبار سے تفصیل یا اختصار کا طریقہ وہ اختیار کر لیتا ہے. اور جو انداز اصولی انداز ہے کہ تمہید ہو، عرض ہو، جا کے خاتمہ ہو، اس اعتبار سے بات کہتا ہے تو آپ رائے دے دیں گے اس کا کلام بہت عمدہ ہے. اس کا خیال نہیں رکھے گا تو آپ کہہ دیں گے اس کے کلام میں نسق کی کمی پائی جاتی ہے. الموضوعات یعنی موضوعات کیا کیا ہو سکتے ہیں، ادیب کس موضوع پہ اختیار کرتا ہے. تو ادیب بھی جس فن، جس ذوق، جس رجحان، جس مطلب فکر سے تعلق رکھتا ہے اسی اعتبار سے وہ موضوعات کو بیان کرتا ہے. آپ جیسے خود ہندوستان میں دیکھیں جو مختلف مکتبہ فکر ہیں، مدارس ہیں، اسکول آف آرٹس ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، تو جو جس تنظیم یا تحریک جماعت سے وابستہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ انہی موضوعات کو اختیار کرتا ہے. یہی حال جو مکاتب فکر ہے مدارس کے ان میں بھی ہے. اب ایک جماعتی ہے تو اس اعتبار سے بات کو پیش کرتا ہے، جمعیتی ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک جماعتی ہے اس کا انداز الگ ہوگا، ایک ندوی بات کرنے والا ہے اس کا انداز الگ ہوگا، یا قاسم مکتب فکر کا ہے اس کا انداز ان کے موضوعات اپنے متعین ہے اس پر بات کرتا ہے. وَيَنبَغِي مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوعَاتِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يُقَصِّرُ الْأَدِيبُ عَامَّةَ أَدَبِهِ عَلَيْهَا. اب یہ بھی مناسب ہے کہ آپ ان مخصوص موضوعات کو جان لیں الَّتِي يُقَصِّرُ الْأَدِيبُ، کہ جن پر ادیب عام طور پر اپنے ادب کی بنیاد رکھتا ہے، منحصر کرتا ہے. یعنی ہر ادیب کا موضوع الگ، مطلب منفلوطی ہے. ان کو کہا جاتا ہے وہ کاتب اجتماعی اور کاتب الاجتماع. اب آپ جتنی ان کی تحریریں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے جو سماجیات ہیں، سماج کے جو مسائل ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں. اب کیلانی ہے کاتب فقاہی لکھنے والے ہیں، اور حسین غادہ کاتب تحلیلی علمی انداز ہے، یا کئی چیزیں کاتب قصہ بھی ہے، سماج بھی ہے، تو ان موضوعات کو اختیار کرتے ہیں. تو اگر جب آپ کو موضوعات معلوم ہو جائیں گے کہ فلاں ادیب ان موضوعات کو اختیار کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس موضوع کے اعتبار سے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر موضوع کے معیار کے مطابق اس کے اصول طے بات کر رہا ہے تو فبیا، اگر نہیں کرتا ہے تو آپ اس رائے کا اظہار کریں.
قصر اعلیٰ کے معنی یہاں پہ منحصر کرنا، محدود کر دینا. فإن لكل ادیب موضوعات خاصة، اس لیے کہ ہر ادیب کے اپنے مخصوص موضوعات ہیں. ابھی بھی جو لکھنے والے ان کا بھی یہی حال ہے، خاص ہوتا ہے، ایک زاویہ فکر ہوتا ہے، خاص میدان. تو جب بھی کوئی بات لکھتے ہیں تو وہ اسی موضوع کو بیان کریں گے. یحبها ویترکها، وہ ان موضوعات کو پسند کرتا ہے اور انہی کو کھنگالتا ہے. فرقہ کے معنی چلنا. ویبحثها ویکتب فیہا، اسی پر لکھتا ہے، اسی کو موضوع بناتا ہے. وأخرى لا يدر منها، اور بہت سے دیگر موضوعات ایسی ہوں گی کہ یہی ادیب جو اچھا لکھتا ہے ان موضوعات کے قریب نہیں جاتا. یعنی خالص علمی ہے تو ادبی اختیار نہیں کر پاتا، ادبی اور فنی ہے تو پھر منطقی اور طبی مضامین کو اختیار نہیں کرتا. ولا يتكلم فيها، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی گفتگو کرتا ہے. بات صحیح ہے کہ انسان کا جو موضوع ہو، جو میدان اختصاص ہے، اسی میں اس کو رہنا چاہیے، تو کبھی وہ بھی شکست نہیں کھائے گا، اپنی بات کو مؤثر طریقے سے پیش کرے گا. اب اگر موضوع سے ہٹے گا، واقفیت نہیں ہوگی تو لوٹ ہو کر کھائے گا، وہ بات سلیقے سے کہہ نہیں پائے گا. اسی تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہیں بھی آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے موضوع پہ لے آئیے تو آپ بات کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ کہیں دیگر مجلس میں چلے گئے اور ایسا موضوع اختیار کر لیا جو آپ کا نہیں تھا تو پھر آپ ہو کر گائیں گے، آپ رسوائی کا سبب بنتا ہے. تجید بعضهم قصیصا، آپ دیکھیں گے بعض قصہ نگار ہیں، حکایت نگار، یہی لکھتے ہیں 14 سحار ہیں یا کامل کیلانی ہیں اور علی احمد باقصیر ہیں اور عطیہ ابرشی وغیرہ ہیں. وبعضهم کاتبہ مقالات، بعض کو دیکھیں گے یہ مضمون نگار ہیں جیسا کہ احمد امین ہے. آپ ان کا پڑھیے فیض الخاطر تو آپ کو وہ چیز معلوم ہو جائے گی. وبعضهم صحفیا وحکذا، بعض دیکھیں گے وہ صحافتی جیسے مصطفیٰ امین وغیرہ تھے، ایک زمانے میں فکرتن کے عنوان سے لکھتے تھے تو صحافتی انداز میں، کیونکہ اس کے پڑھنے والے قاریوں کا حلقہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ قصہ نگار تھا، جو بات کہہ رہا قصہ نگاری کے موافق ہے یا نہیں ہے، یا لکھنے والا مضمون نگار ہے. اب مضمون نگاری کے جو اصول، جو معیار ہیں، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اخبار نویس ہے، صحافت سے وہ اخباری ہے، وہ جب لکھتا ہے تو صحافت کے جو اصول ہے، جو اس کا معیار ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر مطابق ہے تب تو آپ کی رائے اچھی ہوگی. تو یہ گویا کہ 6 چیزیں ہو گئی. جب بھی آپ کسی ادبی ٹکڑے کو پڑھیں گے، کوئی قصیدہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے یا اس کا جائزہ لیں گے، اس کے اندر جمال ادبی کتنا ہے یا نقص کیا ہے، تو ان 6 چیزوں کو سامنے رکھیں گے. اس کے اعتبار، اس معیار کے مطابق آپ اس کا جائزہ لیں اور مطالعہ کریں، تب تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. هذه الخصائص التي يشتمل عليها الاسلوب، یہی وہ خصوصیات ہیں جن پر ایک اسلوب مشتمل ہوتا ہے. یعنی ان 6 باتوں کی رعایت سے وہ ایک صحیح اسلوب سامنے آتا ہے. وبها يمكن معرفة القوة والضعف والقيمة، بهذه الخصائص، سے ان کی مدد سے آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کسی کلام میں جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت و قوت اور تاثیر کتنی ہے، اور ضعف یا کمزوری کہاں پر ہے، والقیمت، اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے، والمستوى لأي عمل ادبی، ایسی کوئی بھی ادبی کام ہے، کارکردگی ہے، تخلیق ہے، تو جب اس کا آپ جائزہ لیں گے تو اس کی قدر و قیمت، اس کا معیار، اس کی تاثیر یا اس کے نقص کو آپ انہی خصوصیات کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں. مستویٰ کہتے ہیں معیار کو، سطح. وبمعرفتها يمكن الحكم على ادیب منتج بمدى نجاحه في العمل، انہی خصوصیات کی واقفیت سے، ان کو جان کر کے کیا ممکن ہے کہ آپ کسی بھی تخلیق کار ادیب کے سلسلے میں حکم لگائیں، فیصلہ دیں گے
فی مدى نجاحہ فی العمل، کہ وہ اپنی تخلیق میں کہاں تک کامیاب ہے. مدى انتہا کو بیان کرتے ہیں کہ عمل میں یا جو تخلیق ہے اس کی کامیابی میں اس کی کہاں تک پہنچا ہے، کس حد تک وہ کامیاب ہے، مکمل طور پر کامیاب ہے یا کچھ نقص پایا جاتا ہے. وہ ان نرى ما هي المعانی. اب پھر خلاصہ بیان کر رہے ہیں اس کا کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کلام کے اندر یا جو ادیب کی تخلیق ہے اس کے اندر معانی اور مفاہیم کس طرح کے بیان کیے جا رہے ہیں. وما هي الافکار بذلک العمل الادبی، اور جو آپ کے سامنے تخلیقی عمل ہے اس کے اندر افکار کس طریقے کے ہیں، تعمیری ہیں یا تقریبی ہیں یا ہنسی مذاق کی چیزیں ہیں یا سنجیدہ چیزیں ہیں. وما هي العاطفہ التي تصغى وما هي العاطفہ، اور یہ جذبہ عاطفہ کیا ہے؟ سرا کے معنی سرایت کرنا، جرا یجری کے معنی میں، جو ان معنی اور افکار میں پایا جاتا ہے. یعنی کس جذبے کے تحت وہ بات کہہ رہا ہے، ان بات کا محرک کون سا جذبہ اور حوصلہ بن رہا ہے. وَيُشَكِّلُهَا تَشْكِيلًا وَالْأَفْكَارُ أَصْنَاءَ أَرْضِيَةً أَمَامَ النَّاسِ، کہ ان معنی اور افکار کے اندر کون سا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ ان معانی یا ان افکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ارضیہ میں حق زمین لوٹے گی معانی اور افکار کی طرف. وما هو الخیال الذي يكيف هذه المعانی والافکار، اور پھر اس کے اندر خیال جو چار عاشر بیان کیے تھے، تیسرا خیال تھا کہ خیال کا وہ عنصر کیا ہے جو ان معنی اور افکار میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. کیفہ کے معنی ہم آہنگ بنانا، سازگار کرنا، یعنی خیال رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ معنی جس کو بیان کرنا چاہتا ہے، ان معنی کو بیان کرنے کے لیے انداز کیا ہو، حقیقت ہو، مجاز ہو، تشبیہ ہو یا کنایہ ہو، اختصار ہو یا تطویل کا انداز ہو. وَيُشَكِّلُهَا تَشْكِيلًا فِي مِقْدَارٍ، تو یہی خیال ان معنی اور افکار کی ایسی مقدار میں تشکیل کرتا ہے، ایسی مقدار میں پیش کرتا ہے. یزید قوتها، جو مقدار ان معانی اور افکار کی قوت میں اور اس کی تاثیر میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. کبھی بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو بات وہ دب جاتی ہے، اور بات معمولی ہو لیکن آپ کا انداز پیش کرنے کا بہت اچھا اور مؤثر ہے تو اس مفہوم کے اندر اور قوت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. ثم ما هي الالفاظ والعبارات، اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ، جملے اور عبارتیں کیا ہیں. التي اختارها الادیب لتقدم عمل هذا، کہ جن الفاظ اور عبارتوں کو ادیب نے اپنے اس عمل کی ترقی کے لیے پیش کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے. هل هي ناجحة في اداء الخدمة التي يطلبها منها صاحبها، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ اور عبارتیں کیا اس خدمت کی ادائیگی میں کامیاب ہیں. التي يطلبها، جو خدمت لکھنے والا ان الفاظ سے لینا چاہتا ہے. یطلبوها میں ہا کی ضمیر لوٹے گی خدمت کی طرف، منہا کی ضمیر لوٹے گی یہ الفاظ اور عبارتوں کی طرف، صاحبوہا کی بھی ضمیر لوٹے گی الفاظ اور عبارت کی طرف. ام تعجز فی التعبیر عن کل ذلک تعبیرا صادقا، یا پھر یہ الفاظ اور کلمات، جملے اور عبارتیں ان سب کی سچی ترجمانی سے عاجز اور درماندہ ہیں. یعنی بات اچھی تھی لیکن جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے، عبارتیں جو بنائی ہیں اس نے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ مفہوم کی صحیح ترجمانی کر سکے. تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ جب بھی آپ کسی ادبی نثر، ادبی تخلیق کا، ادبی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تو پہلے اس میں آپ چار عناصر کو دیکھیں. یہ عاطفہ، فکرہ، خیال، جملہ لفظیہ، کہ ان چیزوں کا خیال ہے یا نہیں ہے. پھر مزید جو 6 چیزیں ہیں کہ الفاظ اور عبارتیں
جملے اسلوب کی نوعیت کیا ہے، یعنی انداز کس طریقے اختیار کر رہا ہے، پھر اس کے مضمون میں یا اس کی تخلیق میں کون سی روح ہے، سنجیدہ باتیں کرتا ہے یا غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے، پھر کلام کی جو ترتیب و تنظیم ہے اس پر غور کرنا ہے، پھر موضوع کے اعتبار سے ادیب کس موضوع کا ہے، اس موضوع کا حق ادا کر پا رہا ہے یا نہیں۔ اب ان چیزوں پر اگر پورا اترتا ہے تو آپ کہیں گے یہ ٹیکسالی ادیب ہے، یہ جو باتیں پیش کرتا ہے یا کلام یا ادب پیش کرتا ہے ادب عالی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی رعایت نہیں کرتا، ان چیزوں پر پورا نہیں اترتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کلام میں یا اس کے نصوص جو ادبی ہیں ان کے اندر جمال فن یا جو ادبی جمال ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ اب آگے ایک مثال دیں گے، یعنی جو پریکٹیکل ہے، ایگزامپل فار پریکٹیکل، کہ عملی طور پر اب ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے جس کی وہ تشریح کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ٹکڑا دیا گیا ہے وہ ادب عالی کا نمونہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ لکھنے والا اس کا جو ادیب ہے، جو اسلوب کے عناصر ہے، اس نے ان کی بھرپور رعایت کی ہے۔ اس کی رعایت کی وجہ سے ان کا یہ کلام یا یہ نص ادب عالی کے دائرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کو پڑھا جائے گا۔